الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے جو جمعہ کے دن مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مضمون ہے اور دنوں کا درود فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں اور جمعے کا دن پڑھا جانے والا درود بنفس نفیس میں خود سماعت کرتا ہوں. یعنی آقا براہ راست جمعے کا درود جو ہے وہ سماعت فرماتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ جمعے کے دن کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. جمعے کے دن پر ہی آج کچھ بات کرتے ہیں. نارملی ہم جمعے کا دن ڈے آف فرائیڈے آرڈنری انداز میں گزار لیتے ہیں، تھوڑی سی کوشش کر کے جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن شاید یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ جمعہ ہمارے لیے کتنا بڑا رب کی طرف سے انعام ہے. جمعہ جو ہے وہ سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے. جمعے کے دن جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی. جمعہ کا جو دن ہوتا ہے اس کی رات کو دوزخ کے دروازے نہیں کھلتے. جمعے کے دن کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا. جو مسلمان جمعے کے روز انتقال کر جائے وہ شہید کا رتبہ پاتا ہے اور عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے. اور سبحان اللہ، جمعے کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. اسی لیے جب جمعے کے دن حج آتا ہے نا اس کو حج اکبر کہتے ہیں، کیونکہ حج بھی 70 حج کے برابر ہو جاتا ہے. ایسی کوئی اسکیم آ جائے، ایسا کوئی معاملہ ہو جائے کہ یار فلاں دنوں کے لیے کوئی اسکیم ہے، یہ کام کرو گے تو پیسے ڈبل ہو جائیں گے. فلاں ملک میں ٹیکس کم ہو گیا تو وہاں سے گاڑی منگوا لو. فلاں ملک میں نیا ماڈل آیا ہے تو ادھر کوشش کرو تو زیادہ پیسے بچ جائیں گے. ہم کاروبار میں جہاں جب پروفٹ نظر آتا ہے ادھر کوشش زیادہ کرتے ہیں. کئی کلومیٹر دور جا کر بھی اگر کسی اسٹور پر سیل لگی ہوئی ہو کہ 50% ڈسکاؤنٹ ملتا ہے تو ہم ادھر جا کے لیتے ہیں کہ یار فائدہ ہے. یعنی سیل لگا کر بہت سارے اسٹور والے سردیوں میں گرمیوں کا مال بیچ جاتے ہیں، گرمیوں میں سردیوں کا بیچ جاتے ہیں. ہم وہ بھی لے لیتے ہیں کہ چلو یار ابھی سردیاں نہیں آئیں لیکن سستا مل رہا ہے، جیکٹ لے لو سردیوں میں کام آئے گا. یعنی یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی شرعی قباحت بھی نہیں ہے. لیکن یہی ذہن نیکیوں میں کیوں نہیں بنتا؟ جمعے کے دن ایک نیکی کرے تو 70 نیکیاں ہیں. اب آپ بتائیے کہ مثال کے طور پہ کسی نے ذہن بنایا ہوا ہے کہ میں منڈے والے دن، پیر والے دن کسی مریض کی عیادت کرنے جاؤں گا، ٹیوزڈے کو میں نے فلاں غریب کی مدد کرنی ہے، تو منڈے ٹیوزڈے سنڈے کو جو کام کرنے 2-3 دن پہلے کر لیں اور جمعے والے دن کریں تاکہ 70 ٹائمز ملٹیپلائی ہو جائے. تو اگر میرا اور آپ کا یہ نیکیاں کمانے کا ذہن بن جائے نا تو انشاءاللہ ہم بہت ساری نیکیاں اکٹھا کر سکتے ہیں اور یہی نیکیاں آخرت میں کام آنی. یاد رہے مرنے کے بعد کفن میں جیب نہیں ہوگا اور قبر میں تجوری نہیں ہوگی. میرے اور آپ کے ساتھ جو جائے گی نا چیز وہ ہمارے اعمال ہی جائیں گے. یہ ہمارا سارا سرمایہ، سارے ہمارے ویزے، پاسپورٹ، ہماری جو بھی دنیا ہے وہ یہی رہ جائے گی. بلکہ بڑی خوبصورت بات کتابوں میں لکھی کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو گھر والے آپس میں بات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ مرحوم نے پیچھے کیا چھوڑا ہے. مگر فرشتے جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو آپس میں یہ گفتگو کرتے ہیں کہ بتاؤ مرحوم نے آگے کیا بھیجا ہے. اصل چیز وہ نیکیاں ہیں جو ہم نے آگے کے لیے جمع کر رکھی ہیں. اللہ کی رحمت سے ہر ہفتے میں ایوری ویک ہمیں ایک دن ملتا ہے جس میں ہم خوب نیکیاں کما سکتے ہیں. ہمارے بزرگان دین ہر جمعے تلاش کر کر کے نیکیاں کرتے تھے. ہمیں بھی یہ ذہن بنانا چاہیے اور جمعے کے دن کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس دن کی اہمیت اتنی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کی فضیلت بیان کرنے کے لیے قرآن میں ایک پوری سورت سورہ جمعہ کے نام سے نازل فرمائی ہے. ایک پوری سورت کا نام ہی سورہ جمعہ ہے، اور اس میں ارشاد باری ہوتا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. تو جمعہ کے لیے سب سے اہم کام نماز جمعہ ہے. کہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جمعہ کے دن جو سب سے پہلے آتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے جنہوں نے اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کیا ہو. یعنی آپ سوچیں کہ ہر جمعے اونٹ قربان کرنا آسان تو نہیں ہے، لیکن ہر جمعے آپ اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب کما سکتے ہیں جو سب سے پہلے آتے ہیں. اس کے بعد آنے والے ایسا ہے جیسا اس نے گائے صدقہ کی ہو. اس کے بعد آنے والا ایسا ہے، نبی پاک فرماتے جیسے بکری صدقہ کی ہو. اس کے بعد آنے والا ایسا ہے جیسے مرغی صدقہ کی ہو. اس کے بعد آنے والا ایسا ہے جیسے انڈا صدقہ کیا ہو. یعنی ثواب کم ہوتا جائے گا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ کام کاج چھوڑ کر اہتمام کے ساتھ جمعے کے دن جلدی مسجد میں آ جائیں. اور ماشاءاللہ سے ایک اور فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جو بیان ہو رہا ہوگا وہ بھی سننے کو ملے گا، علم دین بھی ملے گا، اور راہ خدا میں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا. تو جمعے کے دن کی تیاری ہونی چاہیے. اچھا، اسی طرح جمعے کے دن جہاں نیکیاں 70 بار ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں نا، اور یہ اللہ کی شان ہے کہ اس دن کا مرتبہ بہت بڑا ہے، تو پھر گناہ بھی ملٹیپلائی بائی 70 ہو جاتا ہے. جمعے کے دن گناہ سے بچنا ہے. عام دنوں میں بھی بچنا ہے مگر جمعے کے دن زیادہ بچنا ہے. یعنی مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص رمضان میں گناہ کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یار رمضان کے مہینے میں گناہ کر رہے ہو، یہ تو نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے. مکہ شریف میں جا کر ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، مگر ادھر گناہ بھی 1,00,000 کے برابر ہے. جس چیز کی تعظیم زیادہ ہوگی نا، اس گھڑی میں، اس مقام میں، اس مہینے میں گناہ بھی زیادہ ناپسندیدہ ہوگا، اس کی سزا بھی زیادہ ہوگی. تو جمعے کے دن بالکل آپ نے اپنے آپ کو گناہ سے بچائے رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عبادت تو نہ کر سکے اور الٹا گناہ گار ہو جائیں. ہمارے گناہوں کا میٹر چلتا رہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو گناہوں سے محفوظ فرمائے، گناہ کرنے سے ہم سب کو بچائے رکھے. اب جمعے کے دن کرنے والے کام کیا ہے؟ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو جمعے کے دن عمامہ پہنتے ہیں، جمعے کے دن عمامہ پہننے والوں پر اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. تو کوشش کریں کہ کم از کم جمعے کے دن امامہ پہن لیا کریں. اپنے آفس میں رکھ لیں امامہ شریف اور جمعے کے دن پہن لیا کریں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جمعے کے دن جو امامہ پہنتا ہے بغیر امامے کے 70 جمعوں کے برابر اسے ثواب ملتا ہے. 70 ٹائمز مور برکتیں ملتی ہیں. جمعے کے دن ناخن کاٹے جائیں تو تنگ دستی دور ہوتی ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے. یہ سنت بھی ہے. یاد رہے کہ ناخن 40 دن سے زیادہ نہیں بڑھنے چاہیے، اور جمعے کو کاٹیں تو انشاءاللہ اس سے تنگ دستی دور ہوگی، روزی میں برکت ہوگی انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں نیکیوں کا حریص بنا دے. دنیا کے مال، دنیا کے کاروبار کی لالچ تو ہمیں ہوتی ہے، لیکن نیکیوں کی اگر لالچ ہو جائے نا، پتہ چل جائے کہ کہاں سے کیسے بڑی نیکی ملے گی، تو فوراً اسے حاصل کرنے پہنچے. صحابہ کرام کو بڑا شوق تھا، یعنی وہ نیکیاں تلاش کر کے نیکیاں حاصل کرنے کی فکر کرتے تھے. اب حضرت عثمان غنی کی مثال لیجئے کہ کتنے بڑے صحابی ہیں. آپ ذوالنورین ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں، اور یقینی جنتی ہیں. نبی پاک سے 2 بار جنت خریدی. اتنی ساری نیکیاں ہونے کے بعد ہم جیسا آدمی تو کہے بہت ہو گیا، اب اتنی ساری نیکیاں تو ہو گئی، مگر صحابہ کرام رکتے نہیں تھے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کے لوگوں کو پانی کی ضرورت تھی، تو جو کنواں والا شخص تھا اس سے کہا کہ یہ کنواں مجھے دے دو اور اس کنویں کے بدلے جنت میں کنواں لے لو. وہ شخص کہتا ہے حضور میرا یہی کاروبار ہے، میرا کام چلتا ہی اسی سے ہے، میں اسی پانی کو بیچ کر گھر والوں کا معاملہ کرتا ہوں. تو اس نے آفر کو قبول نہیں کیا. کسی طرح یہ خبر حضرت عثمان غنی کو پہنچ گئی. حضرت عثمان غنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور وہ آفر میرے لیے بھی ہے، اگر میں وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دوں تو کیا میرے لیے بھی جنت ہے، جنتی کنواں ملے گا؟ نبی پاک نے فرمایا اے عثمان یہ آفر یہ تمہارے لیے بھی ہے. حضرت عثمان نے وہ کنواں جس قیمت میں اس نے دیا خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. پتہ چلا کہ صحابہ کرام کو موقع ملتا، چانس ملتا کہ ادھر نیکی ہو سکتی ہے، وہ فوراً وہ نیکی کرنے کی کوشش کرتے تھے.
ہم کاروبار کے لیے تو واقعی اتنے جس کو کہیں کہ ایگریسو ہیں کہ جیسے ہی موقع ملے کہ یہ کام کر لو ہم کر لیتے، اس ملک میں پہنچ جاؤ۔ اب دیکھیں نا اتنے سارے پاکستانی یہاں پہنچ گئے، میں دنیا میں جدھر جاتا ہوں ایسے ایسے ممالک ہیں وہاں بھی لوگ پہنچے ہوئے، موقع ملا، چانس ملا، دنیا نظر آئی، پہنچ گئے۔ لیکن کیا بالکل اسی طرح ہم آخرت کے لیے، نیکیوں کے لیے وقت نکالتے ہیں؟ بلکہ یہاں تو حال یہ ہے کہ 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں نکال پاتے۔ یہ درست نہیں ہے، یہ زندگی کا انداز اچھا نہیں ہے۔ مرنے کے بعد ہمارے اعمال ہی ہمارے کام آئیں گے۔ اور آج میں یہ چاہ رہا تھا کہ چونکہ جمعے پر ہی بات ہو رہی ہے تو آج جمعے کے خطبے پر بھی کچھ بات کی جائے۔ جمعہ کے خطبے میں ہم ایک اعلان بار بار سنتے ہیں، الا لا ایمان لمن لا محبت له۔ کبھی میں آپ کو مشورہ بھی دوں گا کہ بچپن سے جمعے کا خطبہ ہم سن رہے ہیں، کئیوں کو تو یاد بھی ہو گیا ہوگا، مگر اس کا ترجمہ بھی تو کبھی پڑھ لیں کہ امام صاحب ہر جمعے خطبہ دیتے ہیں، اس میں کہتے کیا ہیں، فرماتے کیا ہیں، سناتے کیا ہیں۔ سنو اس کا مطلب کیا ہے، الا لا ایمان لمن لا محبت له۔ سن لو اس کا ایمان نہیں ہے جس کے دل میں نبی پاک کی محبت نہیں ہے۔ عشق رسول کے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو محبت رسول یہ ہمارے ایمان کی جان ہے۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ محبت ہونی کتنی چاہیے؟ محبت تو بہت ساروں سے ہوتی ہے، ماں باپ سے بھی ہوتی ہے، بھائی بہنوں سے بھی ہوتی ہے، بچوں سے بھی ہوتی ہے، بچوں کی امی سے ہوتی ہے، دوستوں سے ہوتی ہے، کاروبار سے ہوتی ہے، تو پیارے آقا سے بھی ہوگی؟ نہیں جناب، کتنی ہونی چاہیے یہ بھی نبی پاک نے خود بیان کیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ٹاپ آف دا لسٹ، سب سے زیادہ نبی پاک سے محبت کرنی ہے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ میلاد کا مہینہ پیارے آقا سے کنیکشن مزید مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہم ہو سکتا ہے سارے لوگ کہیں کہ بھائی ہمیں بھی نبی پاک سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ اگر یہ بات آپ کہتے ہیں، یہ دعویٰ آپ کرتے ہیں، تو دلیل ہے کہ نہیں؟ کیونکہ صرف زبانی کہنے سے تو نہیں ہوگا نا۔ اگر واقعی کسی کو نبی پاک سے سب چیزوں سے زیادہ محبت ہے تو پھر پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کہاں ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ تو سنت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اس کو میں آپ کو دنیاوی مثال کے ذریعے سمجھاؤں کہ اگر کوئی بیٹا آپ کو ملے، کوئی بچہ ملے، اور وہ آپ کو کہے میں اپنے والد صاحب سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں اپنے والد صاحب کا دیوانہ ہوں، اپنے والد صاحب پر میری جان قربان، آپ کہیں یار کمال ہے ماشاءاللہ اپنے ابو سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تھوڑے دنوں بعد اس کے والد صاحب سے ملاقات ہو اور آپ والد صاحب سے کہیں کہ آپ کا بیٹا آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہے، تو والد صاحب کہیں ایک نمبر کا جھوٹا ہے، میری تو ایک بھی بات نہیں مانتا۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ یار کمال ہے، میرے سامنے تو اتنی باتیں کر رہا تھا کہ ابو میرا سب کچھ میرے والد ہیں اور میری جان میرے والد پر قربان، والد کہہ رہا ہے میری ایک بات نہیں مانتا۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ جھوٹا دعویٰ تھا۔ اب اپنے بارے میں ہم سارے چیک کریں، ایک طرف تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ نبی پاک پر ہماری جانیں قربان، ہم پیارے آقا کے بڑے عاشق ہیں، تو یہ عشق رسول نظر کیوں نہیں آتا؟ نہ چہرے پہ نظر آتا ہے، نہ لباس میں نظر آتا ہے، نہ باتوں میں نظر آتا ہے، نہ کاروبار میں نظر آتا ہے۔ کیا نبی پاک کا عاشق جھوٹ بول سکتا ہے؟ کیا نبی پاک کا امتی کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ نبی پاک فرمائے من غش فلیس منا، دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں۔ پھر کیسا عشق رسول ہے کہ مسلمان بھی کہلاتا ہے دھوکہ بھی دیتا ہے، مسلمان بھی کہلاتا ہے گندی بری باتیں بھی کرتا ہے، مسلمان بھی کہلاتا ہے حرام بھی کماتا ہے، اپنے آپ کو نبی پاک کا عاشق بھی کہتا ہے اور بے حیائی کے کام بھی کرتا ہے، شرابی دوست بنائے ہوئے ہیں، معاذ اللہ خود بھی شراب کے اڈوں پہ جاتا ہے۔ تو خود سوچیے آپ کہ یہ عشق رسول نہیں ہے۔ عشق رسول یہ ہے کہ مجھے بتانا نہ پڑے میں مسلمان ہوں، میں نبی پاک کا امتی ہوں، مجھے دیکھ کر پتہ چل جائے کہ یہ کس کا غلام جا رہا ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، آقا جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ ہمیں دیکھ کر پتہ چل جائے
یہ کس کا امتی ہے، یہ کس کا غلام ہے؟ یقین کریں میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ہم نبی پاک کی عشق والی زندگی گزاریں اور صحیح اسلام کی تعلیمات والی زندگی گزاریں تو دنیا بھی اچھی ہو جانی ہے، آخرت بھی اچھی ہو جانی ہے۔ آج مسلمان کہلانے والے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، نبی پاک کا امتی تو کہلاتا ہے، مگر آقا کے قلب اطہر پر جو قرآن نازل ہوا، اور یاد رہے پیارے آقا پر کہ بہت سارے معجزات ہیں، مگر جس معجزے کو اعظم المعجزات کہا گیا، بگیسٹ میریکل کہا گیا، وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ مگر قرآن پڑھنا بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کو نہیں آتا، کھولتے بھی نہیں ہے قرآن۔ میں آپ سے اگر سوال کروں کہ آپ نے یہ بتائیے کہ فیس بک کب آن کیا تھا، آپ کہیں گے بھی مسجد میں آنے سے پہلے ہی آن کیا تھا۔ اچھا واٹس ایپ، وہ تو ہو سکتا ہے مسجد میں بھی چیک کیا ہوگا۔ تو کئی سافٹ ویئر ہم روزانہ کئی بار آن لائن کرتے ہیں، اور میں یہ پوچھوں کہ بتائیں قرآن کب کھولا تھا؟ جواب آئے گا پچھلے رمضانوں میں۔ اب کب آن لائن کریں گے؟ اگلے رمضانوں میں۔ ہم قرآن سے کتنا دور ہو گئے۔ اور ایک سچ بات بتاؤں، جب قبر میں جائیں گے نا، یہ سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے، قرآن قبر میں بھی آن لائن ہو جائے گا۔ تو اس چیز کو تھامو نا جو قبر میں بھی کام آنی ہے۔ مگر قرآن سے ہم دور ہیں۔ کئی لوگ ملتے ہیں مجھے، کہتے ہیں سکون نہیں ملتا، دلی سکون چاہیے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ کسی اور سے وظیفہ کیوں لیں، قرآن سے ہی معلوم کر لیتے ہیں۔ اے رب کے کلام ہمیں بتا کہ ہمیں دل کا سکون کہاں سے ملے گا۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے۔ شراب پینے میں چین نہیں ہے، بے حیائی اور بدکاریوں میں سکون نہیں ملے گا، فلموں ڈراموں گانوں باجوں میں سکون نہیں ملے گا۔ اگر واقعی قلبی سکون چاہیے تو وہ اللہ کے ذکر میں ملے گا، اللہ کی یاد میں ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ساری زندگی پیارے آقا کی محبت میں گزارنا نصیب فرمائے، ان کی سنتوں پر عمل کر کے گزارنا نصیب فرمائے، ساری نمازیں پابندی سے پڑھنا نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ کوثر۔ سورہ کوثر کا تعارف، مقام نزول۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سورہ کوثر جمہور مفسرین کے نزدیک مکیہ ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک مدنیہ ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد، اس صورت میں 1 رکوع، 3 آیتیں، 10 کلمے اور 42 حروف ہیں۔ کوثر نام رکھنے کی وجہ، کوثر سے دنیا اور آخرت کی بے شمار خوبیاں مراد ہیں، اور جنت کی ایک نہر کا نام بھی کوثر ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ کوثر کہتے ہیں۔ سورہ کوثر کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بیان فرمائی ہے، اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کا بیان ہے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرمایا۔ نمبر 2، دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے شکریے میں نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کریں۔ نمبر 3، تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ سورہ ماعون کے ساتھ مناسبت، سورہ کوثر کی اپنے سے ماقبل سورت ماعون کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ماعون میں کافروں اور منافقوں کی جو صفات بیان کی گئیں ان کے مقابلے میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سورہ کوثر میں بیان کیے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ترجمہ، اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، کوثر کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ان سب اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں اور کثیر فضائل عنایت کر کے تمہیں تمام مخلوق پر افضل کیا،
آپ کو حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی عطا کیا، نسب عالی بھی، نبوت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی، علم بھی، شفاعت بھی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی، امت کی کثرت بھی، دین کے دشمنوں پر غلبہ بھی، فتوحات کی کثرت بھی، اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں عطا کی جن کی انتہا نہیں۔ آیت إنا أعطيناك الكوثر سے حاصل ہونے والی معلومات، اس سے 5 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر دی ہے، کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا ان کے نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی وجہ سے ہے، جو شان محبوبیت کی صورت ہے، کیونکہ یہاں یہ فرمایا أعطيناك، ہم نے آپ کو عطا فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ اعطینا الرسول یا اعطینا النبی۔ نمبر 3، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا کسی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان پر یہ عطا اللہ تعالیٰ کے عظیم فضل اور احسان کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہاں عطا کا ذکر پہلے ہوا اور عبادت کا ذکر بعد میں ہوا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے، تو آپ جسے چاہیں جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت خود رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان فرماتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں نا، اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح ہے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ فصل لربك وانحر، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں جہاں کی بے شمار بھلائیاں عطا کی ہیں، اور آپ کو وہ خاص رتبہ عطا کیا ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ تو آپ اپنے اس رب عز و جل کے لیے نماز پڑھتے رہیں جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر کے عزت و شرافت دی، تاکہ بتوں کے پجاری ذلیل ہوں اور بتوں کے نام پر ذبح کرنے والوں کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے رب عز و جل کے لیے اور اس کے نام پر قربانی کرے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز سے نماز عید مراد ہے۔ إن شانئك هو الأبتر، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ شان نزول، جب سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت قاسم کا وصال ہوا تو کفار نے آپ کو ابتر یعنی نسل ختم ہو جانے والا کہا، اور یہ کہا کہ اب ان کی نسل نہیں رہی، ان کے بعد اب ان کا ذکر بھی نہ رہے گا اور یہ سب چرچا ختم ہو جائے گا۔ اس پر یہ سورہ کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا بالغ رد فرمایا، اور اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے، نہ کہ آپ، کیونکہ آپ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، آپ کی اولاد میں بھی کثرت ہوگی اور آپ کی پیروی کرنے والوں سے دنیا بھر جائے گی۔ آپ کا ذکر ممبروں پر بلند ہوگا، قیامت تک پیدا ہونے والے عالم اور واعظ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے رہیں گے، اور آخرت میں آپ کے لیے وہ کچھ ہے جس کا کوئی وصف بیان ہی نہیں کر سکتا۔ تو جس کی یہ شان ہے وہ ابتر کہاں ہوا، بے نام و نشان اور ہر بھلائی سے محروم تو آپ کے دشمن ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس صورت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عاص بن وائل شقی نے جو صاحبزادہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انتقال پرملال پر حضور کو ابتر یعنی نسل بریدہ کہا، حق تعالی نے فرمایا إنا أعطيناك الكوثر، بے شک ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمائی کہ اولاد سے نام چلنے کو تمہاری رفعت ذکر سے کیا نسبت، کروڑوں صاحب اولاد گزرے جن کا نام تک کوئی نہیں جانتا، اور تمہاری ثنا کا ڈنکا تو قیامت تک اکناف عالم اور اطراف جہاں میں بجے گا، اور تمہارے نام نامی کا خطبہ ہمیشہ ہمیشہ اطباق فلک آفاق زمین میں پڑھا جائے گا۔ پھر اولاد بھی تمہیں وہ نفیس و طیب عطا ہوگی جن کی بقا سے بقائے عالم مربوط رہے گی،
اس کے سوا تمام مسلمان تمہارے بال بچے ہیں اور تم سب مہربان ان کے لیے کوئی نہیں، بلکہ حقیقت کار کو نظر کیجئے تو تمام عالم تمہاری اولاد مانوی ہے کہ تم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور تمہارے ہی نور سے سب کی آفرینش ہوئی۔ اسی لیے جب ابو البشر آدم تمہیں یاد کرتے تو یوں کہتے، یا ابنی صورتن و ابایا معنن، اے ظاہر میں میرے بیٹے اور حقیقت میں میرے باپ۔ پھر آخرت میں جو تمہیں ملنا ہے اس کا حال تو خدا ہی جانے، جب اس کی یہ عنایت بے غایت تم پر مبذول ہو تو تم ان اشقیاء کی زبان درازی پر کیوں ملول ہو، بلکہ فصل لربك وانحر، رب کے شکرانے میں اس کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ان شانئك هو الابتر، جو تمہارا دشمن ہے وہی نسل بریدہ ہے کہ جن بیٹوں پر اسے ناز ہے، یعنی عمرو و حشام رضی اللہ تعالی عنہما، وہی اس کے دشمن ہو جائیں گے اور تمہارے دین حق میں آ کر بوجہ اختلاف دین اس کی نسل سے جدا ہو کر تمہارے دینی بیٹوں میں شمار کیے جائیں گے۔ پھر آدمی بے نسل ہوتا تو یہی صحیح کے نام نہ چلتا، اس سے نام بد کا باقی رہنا 1000 درجے بدتر ہے۔ تمہارے دشمن کا ناپاک نام ہمیشہ بدی و نفرین کے ساتھ لیا جائے گا اور روز قیامت ان گستاخیوں کی پوری سزا پائے گا، والعیاذ باللہ تعالی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام اتنا بلند ہے کہ ان کے گستاخ کو اس کی گستاخی کا جواب خود رب تعالیٰ دیتا ہے۔ وہ تاجر بھی بیٹھا ہے مسجد میں، وہ بزرگ بھی بیٹھے ہیں۔ اب ایک اور شخص مسجد میں آیا بڑا سا طباق لے کر، ٹھیک ہے، اور اس طباق میں کپڑا رکھا ہوا تھا اس کے اوپر۔ وہ آیا آگے اور آ کر اس نے کیا کیا، اس نے اس فقیر کو اٹھایا اور کہا کہ حضرت یہ کھانا کھا لیں۔ اب تاجر حیران کہ اس فقیر کو کون کھلانے آیا۔ جب وہ طباق سے کپڑا ہٹانا تو اس کے اوپر چکن بریانی اور گاجر کا حلوائی موجود تھا، یعنی جو اس نے دعا کی تھی نا وہ دعا والا کھانا تھا۔ تاجر حیران کہ بھائی ایک منٹ رکو، یہ تم اس کو جانتے ہو کیا؟ کہ نہیں میں اس بندے کو نہیں جانتا، پہلی بار ملاقات ہوئی ہے، پر یہ والا کھانا کیوں لے کر آئے اور مسجد میں کیوں آئے؟ کہتا میری بھی بڑی کہانی ہے۔ کہ بتاؤ تو صحیح کیا مسئلہ ہے؟ کہ میں غریب آدمی ہوں، مزدوری کرتا ہوں، روز تھوڑے پیسے گھر لے جاتا ہوں۔ ایک عرصے سے میرے بچے مجھ سے فرمائش کرتے تھے ابو کبھی تو اتنے پیسے لائیں کہ ہمارے گھر میں چکن بریانی بنے، گاجر کا حلوہ بنے۔ میں پھر اگزامپل دے رہا ہوں، کتاب میں کھانا کوئی اور ہوگا۔ تو کہتا ہے آج پیسے اچھے ہوئے تھے، گھر آیا بیوی کو پیسے دیے کہ یہ والا کھانا بناؤ، بچے کئی دنوں سے فرمائش کر رہے ہیں۔ بیوی کھانا بنانے میں لگ گئی، میں سو گیا، مگر میری آنکھیں بند ہوئیں تو میری قسمت جاگ اٹھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں آئے، فرمایا تمہارے محلے کی مسجد میں اللہ کا ایک ولی آیا ہوا ہے اور اس نے اسی کھانے کی فرمائش کی ہے جو آج تمہارے گھر میں بنا ہے، جاؤ جا کر اس کو یہ کھانا کھلا دو، وہ تھوڑا سا کھائے گا باقی واپس لوٹا دے گا، اللہ اس کھانے میں برکت بھی ڈال دے گا، اور سنو میں تمہارے لیے اس نیکی کی وجہ سے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ مزدور کہتا ہے میری تو لاٹری نکل آئی، میں اٹھا کھانا بچوں کو نہیں کھلایا، طباق لے کے ادھر ہی آ گیا، اس فقیر نے تھوڑا ہی کھانا کھایا کہ باقی لے جاؤ۔ اب تاجر تھا نا وہ شاکڈ، کیونکہ وہ تو بدگمانی کرتا رہا نا، وہ تو یہ سوچتا رہا کہ یہ دعا میرے لیے نہیں کر، اللہ کے لیے نہیں کر رہا، مجھے سنا رہا ہے۔ تاجر نے اس مزدور کو پکڑ لیا کہ ایک بات بتاؤ کتنے پیسے خرچ کیے تھے؟ آج کل کئی لوگ ہوتے ہیں نا پیسے خرچ کر لیں گے بھائی نیکی کما لیں گے، صرف پیسوں سے نیکی نہیں ملتی، نیت بھی چاہیے ہوتی ہے۔ ادھر وہی کیلکولیشن کرنے گیا کہ بتاؤ کتنے پیسے کھانے پہ خرچ کیے، مثال کے طور پہ اس نے کہا 2000 روپے، کہ مجھ سے 5000 لے لو، جو نیکی کی ہے نا اس میں حصہ دے دو۔ وہ مزدور کہتا ہے اتنی بڑی نیکی میں تمہیں کیسے حصہ دے دوں؟ کہتا ہے 10000 لے لو، کہتا ہے نہیں دوں گا، کہ 20000 لے لو۔ مزدور کہتا ہے دنیا کی ساری دولت دے دو، آقا نے جو بشارت دی ہے وہ تمہیں کیسے دے سکتا ہوں؟ کہہ کے چلا گیا۔ تاجر روتا ہوا پریشان مسجد سے باہر نکلا۔ علماء کرام نے اس واقعے کو کتابوں میں نقل کر کے بتایا کہ بدگمانی جو ہے نا یہ اتنی عجیب بیماری ہے کہ نیگیٹو اپروچ، کسی کے بارے میں پازیٹو سوچنا ہی نہیں ہے، یہ نقصان ہی لاتی ہے، یہ بربادی ہی لاتی ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ ہم کیوں لوگوں کے بارے میں نیگیٹو سوچتے ہیں؟ یہاں تو حال یہ کوئی نماز پڑھے تو لوگ کہتے ہیں دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے، عمرے پہ گیا نا یہ بھی جناب لوگوں کو دکھانے کے لیے، ارے وہ اللہ کے گھر گیا تم بدگمانی کر کے گناہ کر رہے ہو، حرام کر رہے ہو۔ ایک ہے حسن زن، گمان دو قسم کے ہوتے ہیں یاد رکھیے گا، اچھا گمان پازیٹو یا نیگیٹو جس کو بدگمانی کہتے ہیں۔ حسن زن بہت اچھی چیز ہے، بلکہ ایک آدھ جملہ یاد کر لو،
حسن زن میں کوئی شر نہیں ہے اور بدگمانی میں کوئی خیر نہیں ہے. حسن زن کا عادی بنے, پازیٹو سوچے. اب مثال دیتا ہوں, اب آپ وہی والی بات کہ بیان تو ہو رہا ہے, آپ کہیں گے یار بیان تو اچھا ہو رہا ہے لیکن میں تو بدگمانی نہیں کرتا, میں تو کسی کے بارے میں نیگیٹو نہیں سوچتا. چلے ایک اور ٹیسٹ, آج دل کی بیماری کی بات ہو رہی ہے نا, ساتھ ساتھ لیبارٹری ٹیسٹ بھی کرتے جاتے ہیں, پھر آخر میں علاج بتا دوں گا. ٹھیک ہے جناب, اب ٹیسٹ کرتے ہیں. کسی کو فون کیا, ہمارا ضروری کام ہے یا پیسے نکلتے ہیں, فون نہیں اٹھایا اس نے. پہلا خیال دل میں کیا ہے؟ ہاں بھائی اب بڑا آدمی ہو گیا ہے, اب تھوڑی اٹھائے گا, مطلب نکل گیا نا, اب فون تھوڑی اٹھائے گا. کسی کے گھر گئے, دروازہ ناک کیا, گھر والوں نے کہا نہیں ہے گھر میں. ویری فرسٹ تھاٹ, پہلا خیال کیا آتا ہے؟ اندر ہی ہوگا جھوٹ بول رہا ہے. اللہ اکبر. ہم کیوں نہیں سوچ سکتے؟ مجھے بتائیے نا, آپ اگر سو رہے ہو تو کیا فون اٹھا لیتے ہیں؟ واش روم میں ہو تو کیا فون اٹھا لیتے ہیں؟ قرآن پڑھ رہے ہو, نماز پڑھ رہے ہو, فون اٹھاتے نہیں؟ اٹھا سکتے. جب آپ کچھ کیفیات میں فون نہیں اٹھا سکتے تو امیجن کریں وہ بھی اسی کیفیت میں ہوگا. حسن زن کیوں نہیں لاتے؟ آپ نے کسی کو بلایا دعوت میں, مثال کے طور پہ شیطان ہے نا اتنا مردود ہے, اس نیکی کے کام میں بھی بدگمانی کروا سکتا ہے. مثال کے طور پہ اس اجتماع میں آپ نے, یہ بیچارے ہمارے اسلام بھائی کئی دنوں سے کوشش کر رہے ہیں اور آپ سب کے پاس گئے ہوں گے, کارڈز دیے, دعوت دی, لیکن مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو دعوت دی, یار میں بھی جا رہا ہوں تم بھی آ جاؤ, وہ نہیں آیا. پہلا خیال کیا آتا ہے؟ ہاں بھائی فنکشن میں بلاتا نا تو بالکل میرے سے پہلے پہنچ جاتا, اپنی گاڑی لے کر آتا فلم دیکھنے کے لیے. اجتماع میں بلایا تھا نا اللہ رسول کے نام کے لیے, ادھر کدھر آئے گا؟ اب بتاؤ, اس کا اس اجتماع میں آنا واجب نہیں ہے, کسی بھی وجہ سے نہیں آیا, نہیں طبیعت نے چاہا, مگر آپ کی اس بدگمانی نے آپ کو گناہ کبیرہ کروا دیا. اتنا عجیب معاملہ ہے. ہمارے سامنے بیٹھ کے کوئی تسبیح پڑھے نا مارکیٹ کے اندر, ٹوپی ووپی لگانا شروع کر دے بیچارہ نیا نیا نمازی, ہاں بھائی آپ کو وظیفہ لے کر آیا ہے, جبھی دکان پہ اس کے گاہک جا رہے ہوتے ہیں. کمال ہے یار. وہ اللہ رسول کا ہو سکتا ہے کسی بیان میں ہی سن لیا ہو کہ درود پاک پڑھنا چاہیے اس لیے تسبیح لے لی, وہ دکان پہ بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہا ہے, ہم کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کون سا وظیفہ پڑھ رہا ہے, میری دکان کی طرف رک کر کے پھونکتا رہتا ہے. وہ وظیفے کر کے مرتبے پڑھ رہے ہیں اس کے, اور آپ کی بدگمانی کر کے گناہ بڑھ رہے ہیں. یہ بدگمانی اتنا برا گناہ ہے. دنیا میں کئی گناہ ہوتے ہیں نا, اس کے لیے پارٹنر چاہیے. جھوٹ بولنے کے لیے کوئی دوسرا بندہ چاہیے نا, بندہ جھوٹ بولے گا کس کے ساتھ؟ بد نگاہی کے لیے معاذ اللہ کسی کو دیکھے گا. مگر بدگمانی ایسا گناہ ہے کہ جس کے لیے کوئی پارٹنر نہیں چاہیے, بندہ اکیلے ہی سوچتا رہے, کسی کے بارے میں نیگیٹو سوچتا رہے اور گناہوں کا میٹر چلتا رہتا ہے. اب آپ سوچئے کہ کہیں ہم تو بدگمانی نہیں کرتے, کہیں ہم تو کسی کے بارے میں نیگیٹو نہیں سوچتے, پازیٹو سوچے, اچھا سوچے. نماز پڑھے تو بندے کو کہتے ہیں یار دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے. حج کے لیے کیوں گیا؟ تو بھائی حج کے لیے اس لیے جا رہا ہے کہ ادھر بھی کوئی کاروبار کرتا ہوگا. نہ کریں ایسا. وہ نیکی کر کے ہو سکتا ہے اللہ کا مقبول بندہ بن رہا ہو, اور آپ بدگمانی کر کے اپنے لیے حرام کا ٹھکانہ بنا رہے ہیں. اس چیز سے نکلیے, پازیٹو سوچیے. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی کو روتا دیکھو نا, اللہ کی بارگاہ میں کوئی رو رہا ہے تو تم بھی رونا شروع کر دو. ایک بار میں نے ایک رونے والے شخص کے بارے میں بدگمانی کی تھی کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے, دکھانے کے لیے رو رہا ہے. 1 سال کے لیے رونے کی لذت مجھ سے چھین لی گئی. پتہ نہیں کس عبادت سے محروم ہو گئے ہوں کسی کے بارے میں بدگمانی کر کے. بھائی یہ اس لیے تھوڑی بیان کرتا ہے, یہ اس لیے تھوڑی نعت پڑھتا ہے, یہ تو اس لیے کرتا ہے. آپ ہم میں اور آپ ہوتے کون ہیں؟ کسی کے دل پہ ہمارے پاس کوئی پیرامیٹر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کیوں کر رہا ہے یہ؟ میرے اپنے عیب تھوڑے, میں دوسروں کے عیب تلاش کروں, میں اللہ سے اپنے لیے توبہ کروں. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو, یہ ایک اور بیماری ہے جو آج ہمارے اندر, اور یہ حسد اور بغض, یہ حسد اور یہ جو ہے نا بدگمانی, یہ بالکل ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. جس سے حسد ہوگا اس سے بہت زیادہ بدگمانی ہوگی. یعنی کچھ لوگ تو اتنے بدگمان ہیں, اتنی ٹینشن ہے ان سے, تو یوں سمجھیں یعنی ایسے لوگ بھی ہیں بیچارے, پھر میں سوچتا ہوں کبھی کبھی وہ خود کتنی ٹینشن میں ہوتے ہوں گے کہ ان سے آپ ملاقات کر کے بہت زیادہ مسکرائیں نا تو ان کو ٹینشن ہو جاتی ہے, مجھے اتنا دیکھ کے مسکرا کیوں رہا تھا, کوئی پلاننگ کر رہا ہے میرے خلاف. اچھا ملاقات کر کے نہ مسکرائیں تو کہ یار یہ مسکرایا کیوں نہیں, یہ لگتا ہے مجھ سے ناراض ہے, میرے خلاف کوئی اور پلاننگ چل رہی ہے. اب بندہ مسکرائے کہ نہ مسکرائے, ایسے آدھی سوچتے ہی رہیں گے کسی کے بارے میں. ہو سکتا ہے اس اجتماع میں بھی ایسے ہوں گے, فلاں آگے کیوں بیٹھا, تو فلاں پیچھے کیوں بیٹھا, تو مجھے ہاتھ کیوں نہیں پکڑ کے بٹھایا گیا, مجھے ارے یار ان کن چکروں میں پڑ گئے ہو بھائی. تھوڑی سی زندگی انجوائے کرو, ریلیکس رہو, بدگمانیاں چھوڑ دیں. آپ دوسروں کے بارے میں نیگیٹو اپروچ نکال دیں اپنے دل سے, ورنہ آپ خود ہی پریشان رہیں گے. جو میں نے شروع میں بات کی تھی نا کہ جس کو نیند نہیں آتی, جس کو سکون نہیں ملتا, حسد ہے, یا تو حسد ہوگا یا بدگمانی ہوگی. کیونکہ اتنا سوچتے ہیں, اتنا ٹینشن لیتے ہیں. تو خدا را ان گناہوں بھرے معاملات سے اپنے آپ کو نکالیں. اور اس کی وجہ سے پتہ ہے نقصان کیا ہو رہا ہے؟ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ دل کی وہ بیماریاں آج بیان کروں گا
کہ جو ہمارے ایمان کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں، ایمان برباد کر سکتی ہیں. اب ہو کیا رہا ہے، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ماشاءاللہ یہاں مجھے نظر بھی آ رہا ہے بہت سارے نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہوں گے، صدقہ خیرات کرنے والے بھی ہوں گے، ہم یہ سب کر بھی رہے ہیں، مگر وہ مزہ نہیں ہے طبیعت میں، وہ نورانیت نہیں ہے، وہ رحمت نہیں نظر آ رہی، وہ نورانیت نظر نہیں آ رہی، وہ سجدوں کی لذت نہیں مل رہی، وہ تلاوت کا ذوق نہیں مل رہا. کیا وجہ ہے؟ اب میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. ایک خوبصورت سا پیالہ ہو، اس میں پہلے آپ تھوڑی سی گندگی ڈالیں، کیچڑ ویچڑ ڈال دیں، ناپاک کوئی چیز ڈال دیں، اب اس میں ٹھنڈا میٹھا دودھ ڈالیں. بتائیے دودھ پیئیں گے آپ؟ وہ دودھ سارا گندا ہو گیا اس گندی چیز کی وجہ سے. ہمارے دل کا اس وقت مسئلہ یہی ہے. دل ایک پیالے کی مانند ہے. ہم نے دل میں کہیں غیبت چھپا رکھی ہے، کہیں بغض رکھا ہے، کہیں بدگمانی رکھی ہے، کسی نے دل میں تکبر رکھا ہے، کوئی حسد پال کے بیٹھا ہے اور نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، صدقے بھی دے رہا ہے. اب وہ عبادت کا دودھ جو جا رہا ہے، مگر ساتھ وہ جو گندگی ہے نا، وہ اس دودھ کی پاکیزگی نہیں دے رہی آپ کو، وہ گندا کر دیتی ہے اس کو، اس کے اندر وہ برکت ہی نظر نہیں آتی. یہ دونوں چیزیں گڈمڈ ہو رہی ہیں. یاد رکھو عبادت کا نور جو ہے نا وہ گناہوں کی ظلمت کے ساتھ نہیں ملے گا. پہلے یہ صاف کرنا ہوگا. پیالہ دھوتے ہو نا پینے سے پہلے گلاس، تو پہلے دل کو ان گندگیوں سے پاک کریں، پھر دیکھیں ہر سجدہ آپ کی معرفت الہی میں اضافہ کرے گا. آپ تلاوت کریں گے آپ کے آنسو بہنے لگیں گے، آپ دعا کریں گے آپ کی رکت طاری ہو جائے گی، آپ اللہ کی عبادت کریں گے آپ کو ذوق ملنا شروع ہو جائے گا، آپ تسبیح لے کے درود پاک پڑھیں گے اس کی چاشنی منہ میں محسوس کریں گے. کیوں؟ کہ کیونکہ دل صاف ہو چکا ہوگا، یہ گندگیاں دور ہو چکی ہوں گی. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج اس اجتماع میں میں نے 2 دل کی بیماریوں کے بارے میں بات کی ہے. خدارا حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ، خدارا بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ ایسی بیماری ہے، لوگ ویسے بڑی مسکرا کے ملیں گے، یہ اتنی خطرناک بیماری ہے. بھائی بھائی ہوگا، دوست دوست ہوگا، ساتھ کاروبار کرنے والے ہوں گے، کھانا روز ساتھ کھاتے ہیں، لیکن دل میں حسد پال کر بیٹھے ہیں. کوئی گھر پر بلائے نا، آئے بھائی ذرا میرے گھر پر آئیے گا، نیا گھر لیا ہے، آپ کی دعوت ہے، گھر بھی جائیں گے، بریانی بھی کھائیں گے، اس کے سامنے یہی کہیں گے کیا گھر بنایا ہے، شاندار گھر بنایا، ڈرائنگ روم تو بہت اچھا ہے. باہر نکل کے کہیں گے 2 نمبر کے پیسوں سے بنایا ہے. یعنی کمال ہے یار. ساتھ دوستی ہے لیکن دل میں حسد پال کے بیٹھا ہوا ہے. کوئی دوست آ کر بتائے نا یار نئی گاڑی لی ہے، ارے کیا زبردست گاڑی، کلر بھی بہت اچھا ہے، ارے ماڈل بھی زبردست ہے، ویری گڈ. جیسے ہی وہ نکلا سود کے پیسوں سے لی ہوگی. تمہیں کیوں پرابلم ہے یار؟ اس نے کسی بھی پیسے سے لی، ہم کیوں؟ اچھا اس کا کیا بگڑا؟ اس کی گاڑی واپس نہیں آ گئی، اللہ نے دینا ہے اس کو اور دے گا. گناہ آپ کو مل گیا، تکلیف آپ کو مل گئی، ٹینشن آپ نے لے لی. نکالو اپنے دلوں سے ان بیماریوں کو. اور یقین کریں اگر یہ دل حسد سے پاک ہو گئے نا، اگر یہ دل بدگمانی سے پاک ہو گئے، ہماری لائف پرسکون ہو جائے گی، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، کاروباری جو جس کو بزنس جیلسی کہتے ہیں ختم ہو جائے گی. ہم کیوں دوسروں کے بارے میں نیگیٹو سوچتے ہیں؟ مدینہ منورہ کی مارکیٹ ہے، مولانا ضیاء الدین مدنی کتب مدینہ یہ واقعہ سناتے. سنو پہلے بزنس مین کیسے ہوتے تھے. ایک شخص ایک کپڑے کے تاجر کے پاس گیا، جا کر کہتا ہے حضرت مجھے ایک کپڑا چاہیے، آپ کے پاس ہے؟ کہا بالکل ہے. کہا اتنا اتنا دے دیں. کہا بھائی بات سنو، مسئلہ یہ ہے جو کپڑا تم مانگ رہے ہو میرے پاس تو ہے، لیکن سامنے میرے بھائی کی دکان ہے، میری آج صبح سے بڑی اچھی سیل ہو گئی ہے، صبح سے دیکھ رہا ہوں وہ فارغ بیٹھا ہے، جا کر اس سے لے لو تاکہ آج اس کی بھی سیل ہو جائے. یہ اسلام ہے، دوسروں کا بھلا سوچنا اسلام ہے. ہم کہتے خبردار سامنے والے کے پاس گئے 2 نمبر کا مال بیچتا ہے، کبھی نہیں جانا، چیٹر ہے 1 نمبر کا. ہمیں آ کر کوئی بتا دینا پہلے فلاں فیکٹری وزٹ کر کے آیا ہوں، پہلے 10 منٹ تو اس فیکٹری کی برائی بیان کریں گے، پھر اپنی پروڈکٹ دکھائیں گے. اللہ کے بندو اس سے کاروبار نہیں ہوتا. آپ کسی کو کتنا بھی نیچا دکھانے کی کوشش کریں، جو اس کے نصیب میں ہے وہ اسے مل کر رہے گا، جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو ملے گا. ایک جملہ آج یاد کر کے چلے جاؤ کہ جو میرے نصیب میں ہے وہ کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا، اور جو میرے نصیب میں نہیں ہے وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا. اللہ کے وعدوں پر یقین رکھو. دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، دوسرے کا. آپ کبھی بھی، جو بڑے کاروباری بیٹھے میری بات کو سیکنڈ کریں گے، آپ کبھی بھی اپنی پروڈکٹ یہ کہہ کر نہیں بیچ سکتے کہ اس کی خراب ہے مجھ سے لے لو، ہے اس کی پروڈکٹ اچھی نہیں ہے میری خرید لو. نہیں جناب، کوئی نہیں خریدے گا. آپ اپنی پروڈکٹ اچھی بنائیں نا، اچھی ہوگی تو خود آپ کے پاس گاہک آ جائے گا. تو دوسروں کی برائی والے فیز سے نکل آئیں، اپنے کاروبار پر توجہ دیں، اپنی پروڈکٹ پر توجہ دیں، اس کو بیوٹیفائی کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ آپ کریں. لیکن کسی کے بارے میں نیگیٹو سوچ کر، کسی سے حسد کر کے آپ ترقی نہیں پائیں گے، آپ برباد ہی ہو جائیں گے. اب میں نے یہ دونوں پرابلمز بتا دی، ایک اور بات ساتھ بتا دوں. حسد کرنا یقیناً منع ہے، بدگمانی کرنا یقیناً منع ہے، لیکن سبحان اللہ واٹ اے بیوٹیفل ریلیجن وی ہیو. کتنا شاندار مذہب ہے ہمارا. مذہب ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ایسے کام بھی نہ کرو کہ تم سے لوگ حسد کرنے لگے ہیں. اپنے آپ کو ایسے کاموں سے بھی بچاؤ کہ لوگ اس گناہ میں مبتلا ہوں. اپنے بھائیوں سے محبت کرو نا تاکہ وہ گناہ نہ کریں.
اور ایسے کام نہ کرو کہ لوگ بدگمانی کریں. اب مثال کے طور پہ آج ایک عجیب ٹرینڈ بنا ہوا ہے. اب تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ جو آج میں نے کھانا بھی ہے نا وہ بھی پہلے پوسٹ کر رہا ہے. کھانا پیٹ پہ بعد میں جائے گا, پہلے فیس بک پہ جائے گا. اپنی ڈشیں لگائیں گے, آج فیملی کے ساتھ فلاں جگہ گھومنے گیا ہوں, آج فلاں ریسٹورینٹ میں فوراً چیک ان کرنا ہے, آج یہ والی گاڑی لی ہے. تھوڑے پیسے دکھانے زیادہ ہیں. اللہ کے بندوں, جو پرانے پیسے والے تھے نا, بزرگ بیٹھے ہوں گے میری بات کو کہیں گے, وہ ہمیں شروع سے سمجھاتے تھے کہ نعمتوں کا اتنا زیادہ بھی اظہار نہیں ہونا چاہیے. اتنی زیادہ جس کو کہتے ہیں شو آف, یہ حسد کروا دے گا, آپ کو نظر لگوا دے گا. اللہ نے دیا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں. میں نہیں کہتا اچھا گھر نہ لیں, اچھے کپڑے نہ پہنے, لیکن روز ہی گھڑی چینج کرنا, ہر 2 مہینے بعد موبائل چینج کرنا, ہر تھوڑے دنوں بعد گاڑی چینج کرنا, ایک گھر کے بعد دوسرا گھر بنانا, پھر توڑ کے پھر بنانا. ارے بھائی ٹھیک ہے آپ کے پاس پیسے ہیں, اور یہ کر کر آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ دنیا کی نظریں لگیں گی, حسد ہو جائے گا. یہ ایکسٹرا پیسے خرچ کرنے سے بہتر نہیں ہے جنت کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دو, اللہ کی راہ میں خرچ کر دو نا. انشاءاللہ آخرت میں خزانہ ملے گا, ادھر بھی محل ملے گا, ادھر بھی محل میں رہتے ادھر بھی محل بنا لو. تو یہ وہ غلطیاں ہیں جو آج کی قوم کر رہی ہے. میں دیکھیں اس پہ تطبیق ضرور کیجئے گا. میں نہیں کہتا کہ اللہ نے دیا ہے تو خرچ نہ کریں, ضرور کریں حلال طریقے سے, لیکن ایسا بھی نہ کریں کہ لوگ دیکھ نہ سکیں. اور بار بار ایک چیز کو کرنے سے لوگوں کی نظر لگ جاتی. ہر چیز ضروری ہے شیئر کرنا. ٹھیک ہے آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے, لیکن ضروری ہے اپنے بیڈ روم کی تصاویر ساری دنیا کو دکھانا کہ آج نیا بیڈ لیا ہے, اس کے اندر یہ مساجر بھی لے لیا ہے. بس دنیا سے لائکس چاہیے, 10 لائک ملیں گے, 12 نظریں بھی ملیں گی بھائی. پھر خود ہی مولوی صاحب کو ڈھونڈ رہے ہو کہ تعویذ دے دے, طبیعت خراب ہو گئی ہے, بچے سارے بیمار ہو گئے, خود ہی نظریں لگوائیں آپ نے, خود ہی لوگوں کو اپنی نعمتیں بتائیں. تو ان کاموں سے بچو کہ جس کے ذریعے لوگ آپ سے حسد کریں اور جس کے ذریعے نظر لگے. دوسری بات, بدگمانی کے بارے میں تو کتنی خوبصورت حدیث پاک ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بدگمانی جو کرتے ہیں ان کو تو منع فرمایا, مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ جب 3 آدمی ہو تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 آدمی سرگوشی نہ کریں. آپ 3 بندے بیٹھو, 2 آپس میں باتیں نہ کریں, کیونکہ تیسرا کیا سوچے گا میرے بارے میں کر رہے ہیں. یہ بھی کام نہ کریں. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. رات کا وقت تھا, 2 صحابہ گزرے, دیکھ کر آگے چلے گئے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس بلایا, کہا سنو یہ میری زوجہ ہیں. صحابی رسول کہتے ہیں حضور کیا ہم آپ کے بارے میں کوئی نیگیٹو سوچیں گے, بدگمانی کریں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. سبحان اللہ, یہ سوچئے, کلیئر کر دیا کہ دیکھو کچھ اور نہ سمجھنا, میری زوجہ ہے. اللہ کے حبیب, ہم کہتے ہیں دنیا جو کہتی ہے کہے بھائی میں تو کروں گا. نہیں, ایسے کام نہ کریں, ایسی جگہوں پر نہ جائیں جس کے بارے میں لوگ آپ کے بارے میں نیگیٹو سوچیں. تو بہرحال آج کے بیان میں نے کوشش کی کہ آپ کو پرابلم بھی بتاؤں, کچھ ٹیسٹ بھی بتائے, آخر میں علاج بتا دیتا ہوں. نکلیں کیسے, پہلے ریئلائز کر لیں کہ ہو تو نہیں گیا, اور اگر حسد ہو گیا ہے نا تو کوئی بات نہیں, پہلے پہچانے کہ ہاں یار مجھے فلاں سے لگتا ہے پرابلم ہے, کیونکہ اس کی تعریف نہیں سن سکتا, اس کی ترقی نہیں دیکھ سکتا, اس کے بارے میں نیگیٹو سوچتا رہتا ہوں. یہ ڈائگنوز پہلے کریں, ورنہ اویئرنیس نہیں ہوگی تو علاج کیسے ہوگا. اب علاج کیا ہے؟ سبحان اللہ, اس طرح کی ساری بیماریوں کا ایک سب سے پہلا علاج تو یہ ہے, بندہ اللہ سے دعا کرے. الدعاء صلاح المؤمن, دعا مومن کا ہتھیار ہے. اللہ کے حبیب سبحان اللہ ہمیں ترغیب دے رہے, دعا کریں, اللہ سے عرض کریں مالک جیسا بھی ہوں بندہ تیرا ہوں, دل میں حسد آ گیا ہے, مالک گندا ہو گیا ہے, کرم کر میرے دل کو صاف کر دے. روتے روتے دعا کریں, اللہ کریم کرم فرمائے گا, دل اجیالہ ہو جائے گا. دوسرا علاج یہ ہے کہ جس سے حسد ہو گیا ہے نا اس کے لیے دعا کرے. ہاں یہ ہے اینٹی بائیوٹک, تھوڑا سا درد ہوگا, انجیکشن میں بھی درد ہوتا ہے نا. مثال کے طور پہ آپ کو کسی کے کاروبار سے تکلیف ہے, آپ دعا کریں یا اللہ اس کے کاروبار میں اور ترقی دے. آپ کہیں مولانا صاحب مجھے اس کے کاروبار سے تکلیف ہے, آپ اسی سے دعا, ہاں یہی آپ کا علاج ہے. تکلیف ہوگی مگر ہوگا کیا؟ مثال کے طور پہ آپ کو کسی کی خوبصورتی سے تکلیف ہے, بولے یا اللہ اس کے حسن و جمال میں اور اضافہ کر, اس کی شہرت میں اور اضافہ کر. ہوگا کیا؟ تھوڑے دنوں تک یہ پرابلم ہوگا, پھر دل جب صاف ہو جائے گا نا تو کوئی آ کر بتائے گا نا یار اس کا کاروبار اور بڑھ گیا ہے, تو آپ کہیں گے میں نے بھی تو دعا کی تھی, بڑھنا ہی تھا. دل صاف ہو جائے گا. تیسرا اور آخری علاج تو بہت سارے ہیں, میں بیان ختم کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جس سے پرابلم ہو گئی ہے, جس سے دل میں لگتا ہے کہ یار دوری ہے, اس کے بارے میں نیگیٹو سوچتا رہتا ہوں, مجھے دل میرا صاف کرنا ہے, اس کا نہیں, مجھے اپنا پرابلم صاف کرنا ہے. تو پھر حل یہ لکھا کہ پھر اس بندے کو جا کر اچھا سا تحفہ دے. تحفہ دو, محبت بڑھے گی. حدیث ہے نا, تہادو تہابو. اب آپ بولیں گے یار مجھے اس کا منہ اچھا نہیں لگتا, اس کو تحفہ کدھر سے دوں بھائی؟ تو یہی تو علاج ہے. جب آپ تحفہ دیں گے نا تو انشاءاللہ دل میں محبت بڑھے گی, تکبر, بغض, کینہ, یہ سب صاف ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ 3 علاج باندھ لیں. اور یہ نہیں کرنا اس کو جا کے کہ بھائی تیرے سے بڑا حسد ہو گیا تھا اس لیے تحفہ لے کر آیا ہوں,
تو پھر اور گڑبڑ ہو جائے گی. ہاں مولانا صاحب نے کہا تھا بیان سن کے آیا ہوں، تو یہ نہیں کرنا ہے، اس کو نہیں بتانا ہے. آپ ویسے ہی جائیں، ملاقات کریں، اچھے انداز سے تحفہ دیں، دعوت دے دیں اس کو، اچھا کھانا کھلائیں، انشاءاللہ دل صاف ہو جائیں گے.